وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ اللہ تیرا بڑا ہی کرم ہے کہ تو نے اپنا کرم کرتے ہوئے ہمیں اس توفیق سے نوازا ہے ہم تیرا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس توفیقات عطا کرنے کے بعد ہماری دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دینا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم دنیا میں قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، آج ہم اس کا دامن پکڑے رکھیں، کل ہمارا یہ دامن پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 68 سے 75 تک تھوڑے تھوڑے اشارات، بہت تفصیل نہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ نمبر 68، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو مخاطب کیا ہے کہ تمہاری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی کتابوں کو تھامنے، ان پر عمل کرنے سے ہے۔ یہود و نصارہ کو 2 کتابیں ملیں، تورات اور انجیل، اور پھر جو کچھ اللہ نے نازل کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری مسلسل نافرمانی، روگردانی اور قرآن کے ساتھ تعلق نہ بنانا، ما انزل الیک من ربک، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس کو نہ ماننا، اس نے ان میں سرکشی اور کفر پیدا کر دیا ہے اور وہ دور چلے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ اس بات پہ غم نہ کریں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کریم اگر انجان بندہ پڑھے اسے بے ترتیب لگتا ہے، تھوڑا سا قریب آ کے اس کو جان کر پڑھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آپس میں بڑا ربط ہے، آیات کا، کلام کا بڑا ربط ہے آپس میں۔ گزشتہ آیت کریمہ 67 میں تبلیغ نہ کرنے پر وعید، اور پھر تبلیغی میدان میں مشکلات، ان سے بچانا اللہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیا اس نے، اور پھر یہ فرمایا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے نہیں رکھی، فرما برداروں کے لیے۔
پھر اگلی آیت میں یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، اس کے ساتھ جڑے نہیں رہتے، تم ناکام ہو، سرکش ہو، کافر ہو، نافرمان ہو۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ جڑے رہو۔ لیکن اہم بات اس میں یہ ہے، یہ تورات اور انجیل کے ساتھ جڑے رہنا تھا اپنے دور میں۔ اب دور اگلا آ گیا، اب قرآن کا دور آ گیا، اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ اب ہر فرد کا، ہر قوم کا قرآن کے ساتھ جڑا رہنا ضروری ہے، ورنہ ناکامی ہوگی۔ بلکہ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ کس طرح اہل کتاب نے اس بات کو بہانہ بنایا اپنے لیے۔ انہیں کہا گیا نا کہ تم تورات اور انجیل کے ساتھ جڑے رہو، اپنے آپ میں اس کو قائم کرو، اس سے وابستہ رہو، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارو۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے انہوں نے آپ سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ تورات اللہ کی طرف سے حق ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں نے فرمایا، میں نے یہ کہا ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ تو کہنے لگے اگر آپ نے فرمایا ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے حق ہے تو پھر ہم اسی پر ایمان لائیں گے، کسی اور پر نہیں۔ نہیں قرآن کا انکار۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ پہلے ترتیب سے ان کتابوں کا ذکر کر کے پھر یہ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ قرآن سے روگردانی یعنی اس کلام پر جو اللہ کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے روگردانی، ان کے طغیان و کفر یعنی ان کی سرکشی اور ان کے کفر میں اضافہ کر رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان کے اس دعوے کی نفی ہو گئی۔ پھر خوبصورت کلام یہ ہے اسی آیت مبارکہ میں ان کی بدقسمتی کا ذکر کر کے ساتھ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کے بارے میں غم نہ کریں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، درد دل رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، کوئی بندہ بھی باغی اور سرکش نہ رہے اور کوئی جہنم میں نہ جائے۔ یہ آپ کی خواہش ہے نا، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ میں نے نور، ہدایت، رہنمائی، نصیحت نازل کر دی ہے اور بندے کو اختیار دیا ہے، تیرا چوائس ہے، تیرا انتخاب ہے کہ تو کدھر جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا
آپ غم نہ کریں ان کے بارے میں. ان کی بربادی کا سبب خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی ایسی نہیں کہ آپ نے بے توجہی فرمائی ہو، یہ نہیں ہے. ان کی تباہی و بربادی کا سبب دو ہیں. ایک تو ان کی اپنی سرکشی، اپنا کفر، انکار، نافرمانی، یہ سبب ہے. اور دوسری وجہ ان پر ان کے مسلسل انکار، بد فطرتی اور بد عملی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے، جو لعنتیں آئی ہیں. کتنی بار قرآن کریم میں کہا گیا کہ لعنوا، لعنت اللہ ہے، ان کے کردار کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. تو یہ لعنتیں انہوں نے خود خریدی ہیں، کسی اور نے نہیں ان کے ذمہ لگائی، انہوں نے خود خریدی ہیں. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول امن و رحمت ہیں. آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو خیال ہی نہیں ہے. کتنے خوبصورت چہرے رب نے دیے، حسن و جمال رب نے دیے، صلاحیتیں رب نے دی، اسباب وسائل رب نے دیے، اور سجدہ جا کے غیروں کو کرتے ہیں. کتنے عجیب لوگ ہیں. تو ایک اچھے دل والا بندہ جو ہے وہ پریشان تو ہوتا ہے نا ایسی صورتحال دے. اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہی رحیم اور کریم، جو ساری زندگی پریشان رہے اپنی امت کے لیے، اور یوم آخرت کو بھی امت کے لیے پریشان ہوں گے. دنیا کا ہر انسان، ہر بندہ یہ کہے گا رب نفسی رب نفسی. واحد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہیں گے کہ رب امتی رب امتی. تو اللہ نے فرمایا فلا تعسا، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ ان کی بربادی تباہی انہوں نے خود خریدی ہے.